انگلی چومتے تھے، کبھی اکبر کا داہنا رخسارا، کبھی اکبر کا بایاں رخسارا۔ میں قریب جا کے میں نے کہا اے میرے والیو وارث، کیا کوئی رات کو اٹھ کے اس طرح سے بچے کو پیار کیا کرتا ہے؟ تو حسین نے آواز دی تھی لیلا، اے لیلا کیا کرو، اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی۔ ذرا سوچے جس باپ کے دل میں اکبر کی یہ محبت ہو، اسی باپ نے اسی کڑیل جوان علی اکبر کے کلیجے میں جب برچھی کی انی دیکھی ہوگی تو حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کنیزان زینب و ام کلثوم، ماتمداران مظلوم کربلا، سوگواران سید الشہداء۔ زیارت فرمائی آپ نے شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر کی والدہ گرامی جناب ام لیلہ کی ہماری کی۔ آج بھی دستور زمانہ ہے، آج بھی یہ مشاہدہ ہے، آج بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کا شوہر مر جاتا ہے اور اس کے بیٹا موجود ہوتا ہے تو وہ بیوہ اپنے بیٹے کے سہارے اپنی زندگی کو گزار لیتی ہے۔ میرا بچہ جوان ہوگا تو میری بیوگی کا سہارا بنے گا، لیکن سلام ہو کربلا کی ماں کے اوپر۔ لیجئے جناب قاسم کی والدہ بیوہ حسن جناب ام فروہ کی ہماری کی زیارت فرمائیے، جنہوں نے جناب قاسم سے کہا تھا اے قاسم تم ابھی تک زندہ ہو، اے قاسم میں تمہیں زندہ نہیں دیکھنا چاہتی، میں تمہارا لاشا دیکھنا چاہتی ہوں۔ قاسم اب میرے سامنے زندہ نانا۔ ہاں اس موقع پہ جناب قاسم نے کہا تھا اماں یہاں قریب میں کہیں نجف ہے جہاں میرے دادا کی قبر ہے۔ کہا ہاں میرے لال ہے، مگر دادا کی قبر پہ جا کے کیا کرو گے؟ کہا اماں دادا کی قبر پہ جا کے کہے گے دادا کیا یتیمی اسی کو کہتے کہ خیمے میں جائے؟ تو اماں کہے میرے سامنے زندہ نانا، اور چچا کے پاس جائے تو چچا مرنے کی اجازت نہ دے۔ اے دادا بتائے آپ کا پوتا قاسم کیا کرے؟ ہاں جناب قاسم میدان کربلا میں آئے، ماتمداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پہ آئے، آواز دے یا اماں ہو ادرکنے، اے چچا مدد کیجئے۔ قاسم کی آواز حسین کے کان میں پہنچی، حسین نے آواز دی بھیا عباس جلدی آ، بھیا حسن کی امانت آواز دے رہی ہے۔ عباس اور حسین دو طاقتیں ایک ساتھ جب کربلا کے میدان میں آئی تو دشمن کے دل دہل گئے، دشمن کے حواس باختہ ہو گئے۔ لشکر یزیدی اپنا ہوش کھو کے جو بھاگا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ زندگی میں جس میں قاسم پامال ہو گیا، امام زمانہ نے آواز دی میرا سلام ہو اس شاہزادے پر جس کی دائنی طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئے اور بائیں طرف کی پسلیاں دائنی طرف ہو گئی۔ ماتمداران مظلوم کربلا، سوگواران سید الشہداء، یتیم حسن جناب قاسم کی والد گرامی جناب ام فروہ کی ہماری کی زیارت آپ نے فرمائی۔ سوگواران عزا، ماتمداران مظلوم کربلا،
جس پر مصیبت پڑتی ہے اس کا دل جانتا ہے۔ علی کی تمنا، ام البنین کا لال، جس کی آنکھوں کے اشارے سے نہر فرات سے لشکر یزیدی بھاگ گیا تھا، ام البنین کی بیوہ، ام البنین کی بہو، جناب قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس علیہ السلام کی بیوہ جناب ام لبابہ کی ہماری آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ وہ ام لبابہ ہے کہ جب 10ویں محرم کو جناب عباس اپنی بیوی ام لبابہ کے خیمے میں آئے تو جناب ام لبابہ چیخ چیخ کے رونے لگی اور سر پیٹ کے کہا میرے والی و وارث اب سکینہ کے سوکھے ہوئے ہونٹ نہیں دیکھے جاتے، اے میرے والی و وارث ابھی ابھی آپ کی بھتیجی سکینہ آئی تھی جو کہہ رہی تھی چچا سے کہیے کہ میرے لیے پانی کا کوئی انتظام کرے، اے میرے والی وارث ننھی سی سکینہ کی پیاس کا کوئی انتظام فرمائیے۔ ام لبابہ بیوہ عباس یہ اس شجاع کی بیوی ہے، شیر کی بیوی ہے جس کے دم پہ زینب نے شب عاشور بیویوں کو سہارا دیا تھا۔ اے بیویوں کون تمہاری چادر چھینے گا، کون تمہارے خیمے میں آگ لگائے گا، کون تمہارے بازووں میں ریزمان ظلم باندھے گا؟ ابھی میرا بھیا عباس زندہ ہے، لیکن یہی عباس ام لبابہ کا شوہر جب مشک سکینہ لے کے رخصت ہونا چاہتا زینب نے روکا، اے بھیا عباس تھوڑی دیر کے لیے رک جا۔ پھر زینب ایک ایک خیمے میں گئی، ساری بیویوں کو بلایا، ایک ایک بیوی کے سامنے زینب نے ہاتھوں کو جوڑا اور ہاتھ جوڑ کے آواز دی، کل جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، اے بیویوں علی کی بیٹی شرمندہ ہے، اے بیویوں جو کل میں نے وعدہ کیا تھا وہ میں واپس لے رہی ہوں۔ ہائے جس عباس کے سارے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ عباس جا رہا ہے، اب زینب اپنی چادر نہ بچا پائے گی تو تمہاری چادر کی حفاظت کا کیا وعدہ کرے؟ ہائے اس عباس کی بیوہ جناب ام لبابہ کی ہماری کی زیارت آپ نے فرمائی، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ فاطمہ زہرا ہم غریبوں کے پرسے کو قبول فرمائیے، اے فاطمہ زہرا ہم غریبوں کے پرسے کو قبول فرمائیے۔ میرے معبود حسین کے چہلم کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، اسرائے کربلا کا واسطہ، تشنگان کربلا کا واسطہ، اطفال حسین کا واسطہ، انصار حسین کا واسطہ، اصحاب حسین کا واسطہ، میرے محبوب جن کی گودیاں ویران ہیں انہیں آباد کر دے، اے میرے محبوب جن کی گود میں ننھے ننھے بچے ہیں میرے محبوب جن کی گود میں ننھے ننھے بچے ہیں ان کے بچوں کو تو ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھ۔ ماتمداران مظلوم کربلا، کیا کہنا ہے کربلا کی ماؤں کا؟ لیجئے ماتمداران مظلوم کربلا، کنیز فاطمہ زہرا جناب
جناب فضہ کی ہماری آپ کی نظروں کے سامنے آ رہی ہے۔ کربلا کے بعد جب جناب فضہ کے بچے جناب فضہ کے قریب آ کے آواز دیتے ہیں اماں اماں اماں، ایک مرتبہ جناب فضہ نے اپنا سر اٹھایا اور اٹھا کے آواز دی، کون ہے مجھے ماں کہہ کے پکارنے والا؟ اب میرا کوئی بیٹا دنیا میں نہیں، مجھے کوئی ماں کہہ کے نہ پکارے۔ میرا بیٹا حسین تھا جو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ لیجئے جناب فضہ کی ہماری کی زیارت فرمائے، جس نے فاطمہ زہرا کی زندگی بھر خدمت کی۔ رسول اسلام جب دنیا سے جا رہے تھے، جناب فضہ کو بلا کے کہا تھا، فضہ تم نے میری بیٹی فاطمہ کی خدمت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے دل میں کوئی تمنا ہو تو مجھ سے بیان کرو، میں خدا سے دعا کروں۔ ہاں دنیا کا کوئی اور انسان ہوتا تو جنت مانگتا، کوثر مانگتا، دولت مانگتا، عزت مانگتا، پراپرٹی مانگتا، لیکن قربان ہو جائے کنیز فاطمہ زہرا کے اوپر یہ جان کہ جناب فضہ نے آواز دی، یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس خدا سے اتنی دعا کر دے کہ مجھے اتنی زندگی دے دے کہ جس طرح سے آپ کی بیٹی فاطمہ کی میں نے خدمت کی ہے، اسی طرح سے فاطمہ کی بیٹی زینب کی خدمت کر سکو۔ دعائے رسول کا یہ اثر تھا کہ جناب فضہ جناب زینب کے ساتھ ساتھ کربلا سے شام، شام سے کربلا، اور کربلا سے مدینے، اور مدینے سے شام تک ساتھ ساتھ رہی۔ کنیزان زینب و ام کلثوم، ماتمداران مظلوم کربلا، اے اولاد والوں خدا آپ کی اولاد کو سلامت رکھے۔ میرے معبود جناب ام لیلہ کے صدقے میں، جناب ام فروا کے صدقے میں، جناب رباب کے صدقے میں، جناب قاسم کے صدقے میں، جناب علی اکبر و علی اصغر کے صدقے میں جو بے اولاد ہوں انہیں صاحب اولاد کر دے۔ جن کی آغوش میں ننھے ننھے بچے ہیں ان کی آغوش کو ہمیشہ ہمیشہ آباد رکھ۔ لیجئے کربلا کے ننھے مجاہد ششمائے علی اصغر کے جھولے کی زیارت فرمائیے۔ ماتمداران مظلوم کربلا، کربلا کا ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوا، لیکن رباب کا لال، رباب کا چاند علی اصغر 2 مرتبہ شہید ہوا۔ ایک مرتبہ حرملہ کے تیر سے شہید ہوا، ایک مرتبہ شمر کے خنجر سے شہید ہوا۔ ماتمداران مظلوم کربلا، بعد شہادت حسین خیموں میں آگ لگ گئی، اثاثہ لٹ گیا، علی اصغر کا جھولا جل گیا۔ ہاں جب اثاثہ لٹنے لگا، جب سامان لٹنے لگا، لشکر یزید اثاثہ لوٹتا رہا۔ ایک مرتبہ ایک ظالم ایک لمبا نیزہ لے کے آگے بڑھا، اس نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس ظالم نے اپنا گھوڑا اسی بیوی کے پیچھے کر دیا۔ بیوی نے گھوڑے کو دیکھا، دوڑنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ ظالم قریب پہنچا اور جب نیزہ کھینچ کے مارا، بی بی منہ کے بل زمین پہ گرے، ہاتھ سے رومال چھوٹا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ رومال میں کوئی قیمتی چیز ہوگی، لیکن جب رومال کھولا تو اس میں کچھ جلے ہوئے لکڑیاں تھے۔ ہائے رباب، انہی جلی ہوئی لکڑیوں کو لے کے قبر رسول پہ آئے، رومال کو قبر رسول پہ رکھ کے کھولا، آواز دی نانا۔ جب مسافر سفر پہ جاتا ہے کوئی تحفہ لے کے آتا ہے، اے نانا میں بھی آپ کے لیے تحفہ
لے کے آئے ہو اے لالا آپ کے امت نے علی اصغر کو مار ڈالا علی اصغر کا جھولا بھی جلا دیا اے لالا علی اصغر کے جھولے کی لکڑیاں رباب تحفے کے لیے آپ کے پاس لے کے آئی گہوارے جناب علی اصغر رباب کی جال علی اصغر کے جھولے کی زیارت آپ نے فرمائی جھولے کے بعد غریبوں کے لیے ان ضعیفوں کے لیے کون شیعہ ایسا ہے کہ جس کا دل کربلا جانے کو نہیں کہتا شیعہ پیدا ہی کربلا کے لیے ہوا شیعہ پیدا ہی کربلا والوں کے لیے ہوا ہر شیعہ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کربلا پہنچ جائے لیکن غربت ضعیفی مفلسی ناداری بیچ میں حائل ہوتی ہے اور انسان تڑپ تڑپ کے ہندوستان میں زندگی گزارتا ہے کربلا تک نہیں پہنچ پاتا شاید ایسے ہی غریبوں کے لیے شاید ایسے ہی بے بسوں کے لیے شاید ایسے ہی مفلسوں کے لیے شاید ایسے ہی ناداروں کے لیے شاید ایسے ہی ضعیفوں کے لیے قدرت نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ اگر تم روضہ عباس کی زیارت نہیں کر پا رہے ہو اگر تم روضہ حسین کی زیارت نہیں کر پا رہے ہو تو لو ہم تمہارے لیے انتظام کرتے ہیں روضہ عباس روضہ حسین کا اترا ہوا یہ پرچم آپ کی نظروں کے سامنے آ رہا ہے آج بھی عباس و حسین کے روضے پہ یہ سرخ رنگ کا پرچم آویزہ ہے سرخ رنگ کے پرچم کا ایک مطلب عرب میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جس غریب کے خون کا انتقام پورا نہیں ہوتا تھا جس مقتول کے خون کا انتقام پورا نہیں ہوتا تھا اس کے گھر کے اوپر سرخ پرچم لگایا جاتا تھا جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ابھی اس کے خون کا بدلہ پورا نہیں ہوا ہے ہاں حسین اور عباس کے روضے پر بھی آج تک سرخ پرچم لگا ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حسین تیری شہادت ایسی شہادت ہے کہ تیری شہادت ایسی شہادت ہے کہ جس کا انتقام ابھی پورا نہیں ہوا ہے ہاں حسین آپ کی شہادت کا انتقام آپ کے خون کا انتقام ساکن پردہ غیب امام زمانہ ذوالفقار حیدری کے ذریعے سے لیں گے ماتمداران مظلوم کربلا سوگواران سید الشہداء یہ ایک تبرک تھا کربلا کا جس کی زیارت آپ نے فرمائی اور لیجئے ہم غریبوں کے لیے یہ دوسرا تحفہ پروردگار شبیہ خاک شفا کی تسبیح خاک شفا کی تسبیح اب آپ کی نظروں کے سامنے آ رہی ہے یہ وہ تسبیح ہے کہ جو 10ویں محرم کو آج بھی خون میں تبدیل ہو جاتی ہے ہاں جہاں جہاں قطرہ خون مظلوم ٹپکا ہے آج تک وہاں سے سرخ آج تک وہاں سرخ نمایاں ہے آج بھی وہ زمین سرخ ہو جاتی ہے وہ پتھر جس پہ حسین کا سر رکھا گیا تھا آج بھی 10 محرم کو وہ سرخ ہو جاتا ہے یہ تشبیہ خاک شفا جو 10ویں محرم کو خون
خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ کی نظروں کے سامنے ہے جس کی زیارت آپ فرما رہے ہیں۔ ماتمداران مظلوم کربلا، ابھی پرچم کے حوالے سے میں نے گزارش کی تھی کہ بہت سے شیعان حیدر کرار اس آرزو و خواہش میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، مفلسین ناداری ان کے حائل ہوتی ہے اور وہ کربلا تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو قدرت کا یہ انتظام ہے کہ کربلا کے چند تبرکات غریبوں کے لیے، غریبوں کی زیارت کے لیے فراہم کر دیا۔ پرچم روضہ قمر بنی ہاشم و امام حسین کی زیارت آپ نے فرمائی، اور پھر سرزمین کربلا کی مٹی جسے خاک شفا کہا جاتا ہے اس کی تسبیح کی زیارت آپ فرما رہے ہیں۔ اور اب لیجئے یہ خاص پتھر قبر حسین کا نکلا ہوا آپ کی نظروں کے سامنے آ رہا ہے۔ اگر آپ مکمل قبر حسین تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اگر آپ قبر حسین تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو یہ پتھر جو قبر حسین کا نکلا ہوا پتھر تھا اس کی زیارت آپ نے خاک شفا کی تسبیح کے ساتھ فرمائے۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے، ہم غریبوں کے پرسے کو قبول کرے۔ اے میرے معبود، ان تمام عزاداروں کو سلامت رکھنا جو فاطمہ کے لال کا چہلم کر رہے ہیں۔ اے میرے معبود، تا سال آئندہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ میرے معبود، شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہوں ان کے جان و مال کا تحفظ فرمانا۔ اے میرے معبود، کربلا کے شہیدوں کے صدقے میں جو بے اولاد ہو انہیں صاحب اولاد کرنا۔ میرے معبود، کربلا کے بیمار کے صدقے میں جو بیمار ہوں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت و سلامتی عنایت فرمانا۔ ماتم حسین ہائے سکی۔